ڈالتی ہیں اس میں. تو جب 13 پارٹیز بیٹھیں گی، 13 جو لوگوں کی اپنی رائے ہوگی، تو ان کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کو اکنامک جو ڈائریکشن ہے وہ نہیں ہے، تو ملک میں کیسے ایک قسم سے اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی. تو سیدھی بات ہے الیکشن، اس کے اوپر اگر یہ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، اپنا فواد چودھری صاحب کہہ چکے ہیں خان صاحب کے بیہاف پہ کہ بیٹھ کے بات کر کے کہ کیسے اس کو، لیکن حل ایک ہی ہے اور وہ ہے نئے الیکشن، فریش مینڈیٹ. اچھا میں آپ کو ایک یہ ذرا بات بتاؤں کہ جب یہ کہتے ہیں نا ہم سے بات چیت کرو، تو ان کا مطلب کیا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم غیر جمہوری طور پہ، غیر قانونی طور پہ مسلط رہیں، ہماری نالائق ترین معاشی ٹیمز جو ہیں وہ اس طرح کی کھچیں مارتی رہیں اور آپ ہمیں سوال نہ کریں. یہ بات چیت کا مطلب ہے. ہم بات چیت کا مطلب کیا تصور کر رہے ہیں کہ فوری طور پہ عوام کو یہ اختیار دیا جائے کہ وہ اس ملک کے حکمرانوں کو چنیں. یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عام انتخابات کی طرف معاملہ جائے، اس لیے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حال ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ فوراً سینٹیمنٹ بدل جائے گا مارکیٹ کے اندر اور فوراً سرٹینٹی واپس آ جائے گی اگر عوام ہے. اس لیے کیونکہ ان کی اجارہ دری جو یہ مسلط ہوئے ہیں ختم ہو جائے گی، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر بات عوام تک چلی گئی تو عوام تو ہمیں جوتے مارنے کو پھر رہی ہے، انہوں نے ہمیں حکمران تھوڑی بنانا ہے. جی آپ پاکستان کے ان چند ایک سیزنل ٹیکنوکریٹس میں سے ہیں جو مختلف ادوار جنہوں نے دیکھے ہیں. پاکستان کا مسئلہ اس وقت سیاسی اور معاشی ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. اگر آپ کے ناتواں کندھوں پر یہ بوجھ آتا ہے بطور نگران وزیر اعظم، کسی ادارے کی جانب سے نام آتا ہے، تو آپ اسے قبول کریں گے یا عمران خان سے منظوری لیں گے؟ میں تو پی ٹی آئی کا ایک فٹ سولجر ہوں، تو میں نے تو عمران خان سے بات کرنی ہے. پہلے تو میرے خیال میں وہ اچھا آئیڈیا نہیں ہوگا کہ مجھے بنا دیا جائے، کیونکہ میں ایک پی ٹی آئی کا رکن ہوں اور ایک مضبوط رکن ہوں، اور بہت لوگ ہیں جن کو، لیکن جو آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں کہ میں نگراں حکومت جو ہوگی اس کو ضرور ہیلپ کروں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی ہمیں کرنا پڑا اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ہم اپنا حصہ ڈالیں گے. لیکن پہلا قدم ہے کہ آپ ایک جو ہے انٹرم جو ہے گورنمنٹ لائیں جو کریڈیبل ہو. ہم تیار ہیں، میں نے پہلے بھی اداروں کو کہا ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں اور میں بالکل تیار ہوں. اچھا شوکت سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ بنائیں، جب تک الیکشن ریفارمز نہیں ہوں گی، آپ لوگوں کو ایک جگہ بیٹھ کر فیصلہ نہیں کریں گے، تب تک ان حالات میں اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے، کیا پی ٹی آئی یا نون لیگ کوئی اور جماعت ان الیکشن کے نتائج مانے گی؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو جو ہے کہ یہ آئے ہی ایسے تھے جو ہم نے الیکٹورل ریفارمز کیے تھے، انہوں نے اس کو ریورس کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن ابھی بھی ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ہم بیٹھ کے ان ریفارمز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور ان کو اس کے اوپر ہم ایگریمنٹ کر سکتے ہیں کہ گوئنگ فارورڈ ہم نے کس طریقے سے یہ الیکشن کروانے ہیں، وہ ہم کر سکتے ہیں. وہ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو کئی دفعہ ہم لوگ پارٹی میں ہم کہہ چکے ہیں اس چیز کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں نے جس طرح کہا کریڈیبل انٹرم گورنمنٹ ہونی چاہیے. کریڈیبل کا مطلب ہے کہ ساری پارٹی جو ہیں اور کئی ایسے لوگ ہیں پاکستان کے بیچ میں جس کے اوپر ساری پارٹیز کا اعتماد ہے، لے کے آئیں، ہم سارے مل کے اس کو سالو کر لیں گے. شوکت صاحب اور حماد اظہر صاحب، آپ دونوں سے ہی کویسچن ہے کیونکہ آپ دونوں نے ابھی یہ بات کی ہے کہ عمران صاحب بات چیت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ ملک کو جو کرائسس نہیں، ہم نے کہا ہے صرف اور صرف عام انتخابات کے انعقاد پہ بات چیت کرنے کو تیار ہے، لوگوں کے پاس لوگوں سے فریش مینڈیٹ لینے کے لیے تیار ہے. ذرا واضح رہیں. شہباز شریف صاحب بار بار ایک بات کر رہے ہیں مساق معیشت کی، تو اب اس مساق معیشت کے حوالے سے کوئی بات آپ کی طرف سے کوئی پازیٹیو سگنل نہیں آ رہا؟ نہیں سر، میں تو آپ اس کو چھوڑیں، میں آپ کا جواب دیتا ہوں اس کو. میں پہلا آدمی تھا 2010 میں جب میں نکلا حکومت سے اور میں نے اندر کے حالات دیکھے، تو میں نے کہا یہاں چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے. یہ میں نے نعرہ، یہ تو اب نعرہ لگا رہے ہیں نا، میرے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن میں نے ابھی یہ بھی کہا، جب لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ مساق معیشت کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، تو میں نے ایک بات کی، میں نے کہا مجھے گھر سے باہر نکال دیا آپ نے، اور اندر سے بیٹھ کے میرے سے پوچھ رہے ہیں گھر کو کیسے چلانا ہے، تشدد کر کے. اور نہیں، اب جیسے نکال دیا، میں باہر بیٹھا ہوں، آپ اندر سے مجھے کہہ رہے ہیں یار اس گھر کو کیسے چلانا ہے. ارے بھائی، ہم کہہ رہے ہیں بالکل مساق معیشت ہوگی، آپ انٹرم گورنمنٹ لے کے آ جائیں، وہ تو پولیٹیکل نہیں ہوگی نا، تو سارے مل کے بیٹھ کے مساق معیشت پہ بھی بات کر لیں گے. بات چیت ہوتی ہے آئینی قانونی جمہوری حکومت کے ساتھ. مسلط
حکومت کے ساتھ بیرونی قوت کی سازش سے آئے، جو بدترین شہری اور انسانی حقوق کی، اور آپ صحافیوں کو جس طرح وہ ٹریٹ کر رہے ہیں، ان سے بات چیت نہیں ہوتی، ان کا احتساب ہوتا ہے. نمبر 1 یہ. نمبر 2 یہ کہ آپ اس وقت جو مرضی کر لیں، جس نہج پہ ملک کھڑا ہے، جب تک آپ عام انتخابات کرا کے سیاسی استحکام اس ملک میں نہیں لائیں گے، معاشی استحکام نہیں آ سکتا. یہ بتائیے گا نیوٹرل کا نگران حکومت کے لیے آپ کوئی نام تجویز کر دیں تاکہ سامنے آ جائے کوئی نام. ہمیں تو آپ نظر آتے ہیں، آپ کو کون نظر آتا ہے؟ نہیں دیکھیں، میں تو آپ کو بتا دیا نا کہ جی میرا لیڈر جو ہے عمران خان ہے، ٹھیک ہے جی. جب یہ مشاورت ہوگی کہ نگران جو ہے وہ پرائم منسٹر کون ہوگا، تو وہ خان صاحب سے مشاورت کریں گے اور وہ نام دے دیں گے. ہم خان صاحب کو نام دیں گے اور وہ آگے نام دے دیں گے. اس وقت اس کو پبلکلی ہم نے ایسے ڈسکس کرنا جو ہے. میں ایک چیز واضح کر دوں کہ یہ جو انسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، اس سے سرمایہ کاری تو دور کی بات، جو بیرون ملک پاکستانی جو پاکستان میں پیسہ بھیجتے تھے، $492 ملین نیا پاکستان سرٹیفکیٹ روشن ڈیجیٹل میں، وہ بھی جو ہے لوگوں نے نکال لیا ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ان سے جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے اوورسیز پاکستانی سے، وہ بھی اب پیسہ نکال رہے ہیں، $500 ملین نکال لیا. اچھا سر، یہ تو بتا دیجیے کہ ان حالات میں، نازک حالات میں، نیوٹرل نے کوئی رابطہ کیا کوئی بیک ڈور چینل سے یا کسی اور ذرائع سے، یا کوئی آپشن موجود ہے؟ نہیں، میرے ساتھ ہمارے ساتھ تو نہیں گیا. ابھی ہم کرش نہیں ہوئے، ابھی ہم پورے کرش نہیں ہوئے، پہلے ہمیں کرش کر کے پھر رابطہ کریں گے. نہیں جی، ابھی میرے ساتھ تو ایک دفعہ ہی کیا تھا، جو میں نے آپ کو بھی بتا دیا اور پہلے بھی بتا دیا. میرے ساتھ تو کسی نے کچھ نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ان حالات کا ادراک نہیں ہے بالکل بھی؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نیوٹرل ہیں. خان صاحب تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ڈائیلاگ ہونا چاہیے، جبکہ خان صاحب بارہا اپنی ہر تقریر میں، ہر جلسے میں کہتے ہیں کہ میں ان چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. ان کے ساتھ بیٹھ گیا جس کا مطلب میں نے ان کی کرپشن کو ایکسیپٹ کر لیا. تو کہاں پہ جا کے پھر آپ اور کن کو دعوت دے رہے ہیں ڈائیلاگ کے؟ ہم کسی کو دعوت نہیں دے رہے، ہم صرف ایک پوائنٹ پہ بیٹھیں گے ساتھ، اور وہ ہے عام انتخابات کا انعقاد اور اس کی تاریخ طے کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے. میں نے آپ کو بتایا یہ معاشی ٹیم ساری بیٹھی ہے نا، اس ملک میں معاشی استحکام تب تک نہیں آ سکتا جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور وہ عام انتخابات اس کا راستہ ہے. نمبر 2، جتنی دیر تک یہ نالائق ٹیم بیٹھی ہے، میں نے ان سب کی نالائکیاں آپ کو گنوائی ہیں نا. ابھی بچے کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا انہوں نے غلط فیصلے کیے ہیں. آپ ان کے ساتھ ہمیں چھوڑ کے کسی ارسطو کو بٹھا دیں میثاق، ان سے نہیں چلنا کام، یہ نہیں چل سکیں گے. ایک منٹ میں چھوٹی سی بات اس میں کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، کرنے کی کوشش کیا کر رہے ہیں. جس طرح بات ہوئی 42% مہنگائی کی بات ہو گئی، بجلی کم پیدا ہوئی. جنوری میں 22 لاکھ ٹن یوز ہو رہا تھا ڈیزل اور پیٹرول، اب ہو رہا ہے 14,40,000. مطلب یہ جب اتنی آپ کا انپٹ کم ہوگا تو اکانومی کنٹریکشن کی طرف جا رہی ہے. یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اور اس کے بعد میڈیا پہ چلا دیں گے کہ ہم نے مل کے بنایا تھا، اس کا یہ رزلٹ ہے. بیسیکلی گواہی ہماری ڈلوا کے، انگوٹھا ہمارا لگوا کے تو کھاتے میں ہمارے میں ڈال دیں گے. اتنی نالائق گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یا اتنی نالائق معاشی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے بیسیکلی اس بری پرفارمنس کا حصہ بننا ہے. لیکن سر دیکھیں، اینڈ آف دی ڈے، آخری میں جو حماد نے کہا ہے، جس سے میں نے بھی پہلے کہا ہے کہ ہمارا جو ہے، یہ فواد چودھری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا جو وہ بالکل ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس وقت جو مشکلات ہیں اس کا حل ایک ہی ہے، اور وہ ہے فریش الیکشن. اس کے فریش الیکشنز کے بیچ میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اگر بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کو کیسا اس کا انعقاد کر سکتے ہیں اور کیا اس میں چینجز وغیرہ لا سکتے ہیں، تو وہ ہم کرنے کو تیار ہیں. لیکن مقصد ایک ہی ہے، فریش الیکشن، فریش مینڈیٹ، تاکہ پولیٹیکل، اور اس کا وجہ ہے پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم کرنی ہے. ہم نے پولیٹیکل انسرٹنٹی صرف اسی وجہ سے ختم ہوگی. لاسٹ کوسچن، ایک منٹ. جو حکومت ہے وہ ارادہ رکھتی ہے، اور رانا ثناء اللہ کے بیان بھی آپ نے سنے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے وہ تیار ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے، آپ کا پلان کیا ہوگا؟ کیا عمران خان کو گرفتار ہونے دیں گے آپ؟ پلان ہمارا اور عوام کا ایک ہی ہوگا، وہ آپ کو نظر آ جائے گا سڑکوں پہ. بہت شکریہ جی.